ذکر الہی کے متعلق سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایماندارو اللہ کی یاد کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یاد رکھو وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل یاد خدا سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو صرف یاد خدا سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوا وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری مت کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غرض ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوئی۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایماندارو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے فی ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کی شفا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جو شخص الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بہت سے درخت لگا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے من ذاکرانی فی مالائی ذکرتہ فی مالائی خیر، جو شخص کسی جزر میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ومن ذاکرانی سرا ذکرتہ علانیۃ، اور جو خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر علانیہ کرتا ہوں۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا۔ جب حضرت یعقوب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھ گئی تھی۔ جب 32 سال بعد ملاقات ہوئی تو مل کر بار بار بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کی کہ میں امت محمدی کے ہر خلق سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا نماز صبح کا مصنون ذکر و اذکار اس وقت تک کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ سورۃ النور آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا جو آسمانوں اور زمین میں رہ رہے ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے جو پر پھیلائے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر کوئی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فیروا الی اللہ من اللہ، اللہ کے غضب سے بھاگ کر اللہ کی رحمت میں پناہ لو۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا میں بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں بڑی لطیف آواز میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکری کا ریوڑ اس کو دے دیا اور دوبارہ پڑھنے کا کہا۔ جب اس فرشتے نے دوبارہ پڑھا تو آپ نے اپنی گائے کا ریوڑ بھی اس کو دے دیا، اور تیسری مرتبہ پڑھنے پر آپ نے اپنی اونٹ کا گلا بھی اس کو دے دیا۔ حدیث مبارکہ ہے اگر کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں اور ذکر الہی نہ کریں تو ایسی محفل ان لوگوں کے لیے بروز قیامت حسرت و وبال کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ میں نے زبان ذاکر، دل شاکر اور جسم صابر کی وجہ سے فلاں لاغر، کوڑ شدہ اور جسم میں کیڑے پڑنے والی ضعیفہ کو
जन्नत में तेरा साथी इसलिए बनाया तो इस हालत में भी मलाइका वाली तस्बीह या सुबूहुन कुद्दूसुन पढ़ती है। सफर मराज में रसूल खुदा की नजर कुछ फरिश्तों पर पड़ी जो सोने और चांदी की ईंटों से महल बना रहे थे, मगर कभी वो रुकते कभी काम में लग जाते। या रसूल खुदा ने इसकी वजह पूछी, फ़क़ालू हत्ता तहीनल नाफ़क़ता, तो उन्होंने जवाब दिया कि कभी मटेरियल खत्म होता है तो हम रुक जाते हैं। रसूल खुदा ने पूछा, वमा नाफ़क़तकुम, तुम्हारा मटेरियल क्या है? इसने जवाब दिया, जब तक मोमन सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ता रहता है तो वो मटेरियल यानी मवाद हम तक पहुंचता रहता है और काम जारी रहता है। लेकिन जब मोमन खामोश होता है तो हम भी अपना काम रोक देते हैं।